بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان. اللهم فرج عنا وعنهم ونفس كربنا وكربهم، ثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمین. اچھا جی جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر روکے تھے پچھلی بار. متکلمین اسلام آگے چل کر صوفیہ اور متکلمین اسلام نے اس سلسلے میں خدمات سر انجام دی. یعنی کس سلسلے میں؟ ہسٹری اسلامی ثقافت وہ ہماری ثقافت کا ایک نہایت سبق کا آموز باب ہے. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں افکار کے ایک مرتب یعنی مربوط نظام سے کیسی سچی طلب تھی، یعنی حق کی طرف، وہ حق سے کس قدر مخلصانہ عقیدت رکھتے تھے. اس پہ لیکن the work of later mystics and non-mystic rationalists forms an exceedingly instructive chapter in the history of our culture, in as much as it reveals a longing for a coherent system of ideas, spirit of wholehearted devotion to truth, صحیح. as well as لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا حدود اور کیا علائق تھے جن کی وجہ سے الہیات اسلامیہ کی مختلف تحریکیں اتنی باور نہ ہوئیں جتنی کہ وہ کسی دوسرے عہد میں ہوتیں. A spirit of wholehearted devotion, as well as the limitations of the age, which rendered the various theological movements in Islam less fruitful than they might have been in a different age. کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا جو بنیادی سوچ یہاں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان صوفیہ علم کلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ اس کے مثبت پہلو جو نظر آتے ہیں وہ ہمیں ایک تھے وہ حق کے شیدائی تھے، اور یہ اسلام سے آیا حق کیونکہ اسلام خود حق ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے متبعین بھی حق کے شیدائی تھے. اور یہ حق کی جو شیدائیت ہے یہ ہمارے علم کلام اور صوفیہ کے لٹریچر میں موجود ہے، اور ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ثقافت ایک مربوط نظام فکر کی کس قدر شیدائی تھی. لیکن یہ کہ جب ہم علم کلام اور صوفیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے نظام کی محدودیت کا بھی اقرار کرنا پڑتا ہے، اور یہ منفی پہلو ہے. لیکن یہ جو منفیت آئی ہے اسلامی فکر میں علامہ اقبال کے نزدیک، اس کا صحرا یا اس کے تانے بانے اسلام سے نہیں ہے. اسلام سے جو آتا ہے وہ تو حق کی شیدائیت اور مربوط نظام فکر اور ایک طرح کی یعنی عقل کی عظمت اور حق سچائی کی عظمت آتی.
جو اسلامی فکر پر محدودیت کی چھاپ لگی، اس کے جو منفی پہلو ہیں جن کا وہ ذکر کریں گے، وہ یونانی فکر کے زیر اثر آئے. تو یونانی فکر کو علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں اسلامی فکر کے لیے ایک مضر چیز سمجھتے ہیں، اور اس نے یونانی اثرات کی وجہ سے جو اسلامی فکر کا پوٹینشل تھا یا اس کی جو استعداد تھی وہ پوری طرح برابر نہیں ہو سکی، اور وہ آگے چل کر یونانی فکر کے وہ منفی اثرات یا منفی پہلو بتائیں گے جو ان کے تئیں اسلامی فکر پہ ان کا منفی اثر ہوا، اس کی وجہ سے اسلامی فکر جو ہے پوری طرح برابر نہیں ہو سکی، یا ہوئی تو اس طرح ہوئی جس طرح اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فلسفہ یونان کی حیثیت تاریخ اسلام میں ایک زبردست ثقافتی قوت کی رہی ہے. Yet a careful study, as we all know, Greek philosophy has been a great cultural force in the history of Islam. ٹھیک ہے. Yet a careful study of the Quran reveals that school of rose under the remark. اچھا ایک دفعہ، لیکن ہم علم کلام کے ان مختلف مذاہب پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ظہور یونان کے زیر اثر ہوا. ان کا مقابلہ قرآن پاک سے کرتے ہیں، یہ کہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یونانی فلسفے نے مفکرین اسلام کے مطمع نظر میں اگرچہ بہت کچھ وسعت پیدا کر دی تھی، مگر بحیثیت مجموعی قرآن مجید میں ان کی بصیرت محدود ہو کر رہ گئی. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط دعویٰ ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں غلط ہے. اور یہ دعویٰ جو ہے اسلامی جدیدیت کی بنیاد ہے، کم از کم پاک و ہند میں. تو جہاں جہاں علامہ اقبال کا اثر علماء پہ ہوا ہے، جیسے مولانا سید سلمان ندوی وغیرہ پہ، نہیں مولانا علی میاں پہ، اور اس کے ذریعے عرب دنیا پہ ہوا ہے، تو پھر اس غلط فکر، اس اسلامی جدیدیت کا اثر جو ہے دوسری اسلامی فکر پر بھی ہوا ہے عرب دنیا میں، اور دوسرے مختلف اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں. تو یہاں یہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جو ہے علامہ اقبال کی بات سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی تنقید کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو وہ یہ کریں تو علم کلام کو وہ بنیاد بنا، علم کلام کے مختلف مذاہب. تو علم کلام جو ہمارے ہاں شروع ہوا، علم کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہوں گے، لیکن علم کلام جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک دفاع اسلام عقلی طور پہ، اور دوسرا اسلام کے لیے عقلی دلائل فراہم کرنا، اسلام کے حقانیت کے لیے. اس لحاظ سے اگر یہ علم کلام کا ایک مقصد ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے سے ایک طرح محدود ہوگا، کیونکہ آپ کا دفاع جو ہے اس پر منحصر ہوگا کہ اعتراضات کیا ہیں. تو جیسے اعتراضات ہوں گے دفاع بھی اسی طرح کا ہوگا. تب اگر زمانے میں اعتراضات ایک قسم کے ہیں اور اس کو آپ زمانے کے عقلی
فراست کی تحدید سمجھتے ہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے. اس سے دوسرا یہ ہے کہ جب اسلام کی عقلی دلیل، حقانیت کی عقلی دلیل پیش کریں گے تو جو عقل کا تصور اس زمانے میں ہوگا، جس زمانے میں آپ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، اس تصور کی منفی اور مثبت پہلو جو ہیں آپ کے، اس میں آپ کی جو جسٹیفیکیشن ہے، توجیہ ہے، اس میں ضرور آئیں گے. تو یہ اس لحاظ سے یہ بات کہنا کہ علم کلام جو ہے اپنے زمانے کی عقلی ٹرینڈز یا عقلی وسعتوں اور عقلی حدود سے متاثر ہوا، تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، یہ ہر زمانے میں ہوگا. تو یہ تو کوئی مطلب یہ ہے کہ اہم بات نہیں ہے اس لحاظ سے. لیکن اب دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مفکرین اسلام، اب مفکرین اسلام سے ان کی کیا مراد ہے؟ متکلمین مراد ہیں، یہ تمام علماء اسلام مراد ہیں. یعنی ان کے جو آرگومنٹ ہے اس کے حیثیت سے تو متکلمین ہی مراد ہونے چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یونانی فلسفے نے وسعت پیدا کی، ظاہر ہے وہ فلسفہ پڑھا، انہوں نے منطق وغیرہ پڑھی، مگر بحثیت مجموعی قرآن میں ان کی بصیرت محدود کر دی. اور اس کی وجہ جیسا کہ آئے گا ان کے خیال میں جو ہے یونانی فکر جو ہے قرآنی فکر کے بالکل مخالف. لیکن علامہ اقبال کی یہ دلیل جو ہے وہ اگر صحیح ہو سکتے تو اس کے صحیح ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متکلمین اسلام ہی مفسرین اسلام ہوں. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ مفسرین جو آئے ہیں وہ متکلمین کے درجے سے بھی آئے ہیں، یعنی ان کے متکلمین کے گروہ سے آئے ہیں. لیکن قرآن کی تفسیریں تو سب سے پہلے تو علماء حدیث نے لکھی، جیسے امام طبری کی تفسیر، وہ تو کوئی متکلم نہیں ہے، وہ سب سے اہم تفسیر ہے اور تمام تفسیروں کا منبع ہے. یہ پہلی بات. فقہا نے بھی تفسیریں لکھی، صوفیاء نے بھی لکھی، اور ہر ایک نے اپنے نقطۂ نظر سے لکھی. تو یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں مسلمانوں کی بصیرت یونانی فکر کی وجہ سے محدود ہو گئی، یہ آرگومنٹ تو آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ متکلمین پر بلکہ محدثین پر اور فقہا پر اور صوفیاء پر، سب پر یونانی فکر کا جو ہے یکساں طور پہ اثر ہوا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ متکلمین کی بھی اگر تفسیریں دیکھیں، مثلا امام راضی کو لے لیں، جو بہت بڑے متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. تو اگر علامہ اقبال کی بات صحیح ہوتی تو امام راضی کی تفسیر جو ہے اس پر یونانی فکر کا بہت اثر ہونا چاہیے. اور بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی وہ تفسیر پڑھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ علامہ اقبال نے تفسیر کبیر کا کبھی بھی بغیر مطالعہ کیا. اور اس سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ متکلمین جو ہیں، اب امام راضی متکلم ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، لیکن وہ فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے اصولی بھی ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علامہ اقبال امام راضی جو ہے جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ یونانی فکر کے زیر اثر ہیں، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ
امام راضی کا جو فقہ کا پہلو ہے، تفسیر کا پہلو ہے، حدیث کا پہلو ہے، اصول کا پہلو ہے، اور تصوف بھی ان کے بہت، یعنی اب دیکھیں اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں تو تفسیر کبیر میں تصوف بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا جو متکلم ہونے کا پہلو ہے وہ ان تمام دوسرے پہلوؤں پہ غالب ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اور جب آپ تفسیر کبیر کو دیکھیں گے تو وہ اسی طرح شروع کرتے ہیں علم کلام، یعنی نحوی بھی ہیں تو نحو کا بھی اثر ہے، صرف کا بھی اثر ہے. یعنی سورہ فاتح کی تفسیر دیکھ لیں. تو اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی حیثیت متکلم جو ہے وہ حیثیت سب دوسری حیثیتوں پہ غالب ہے. لیکن جب آپ ایکچوئل تفسیر کو دیکھتے ہیں تو وہ ویسے تو متکلم اور فلسفی اور منطقی کے قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد صرف اس پر محدود نہیں ہوتے، پھر فقیہ کی حیثیت سے کرتے ہیں، مفسر کی حیثیت سے کرتے ہیں، محدث کی حیثیت سے کرتے ہیں، اصولی کی حیثیت سے کرتے ہیں، تصوف کی حیثیت سے کرتے ہیں. تو ساری اس کو آپ دیکھیں تو متکلم کی حیثیت سے ان کے جو تفسیر ہے اس 10% بھی نہیں ہوگی. تو اگر بحثیت متکلم، اور یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ بحثیت متکلم ان پہ یونانی فکر چھائے ہوئے. اور پھر اس میں ہم تیسری بات پہ آتے ہیں، علم کلام میں جو یونانی فکر کا اثر ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو وہ ذات و صفات کی بحث میں ہوا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی، اور قدر کی بحث میں ہوا ہوگا، اور دلائل ربوبیت، دلائل خدا کی وجود کے دلائل میں ہوا ہوگا. ان 3-4 چیزوں میں ہوا ہے. اور آپ علم کلام کی کتاب، لیکن علم کلام جو ہے کتابیں دیکھیں تو یہ مباحث جو ہیں علم کلام کے مباحث کا 10% بھی نہیں، باقی 90% تو دیگر اسلامی عقائد ہیں جس میں علم کلام کا کوئی اثر نہیں ہے، یونانی فلسفے کا کوئی اثر نہیں. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک یہ بھی مطلب اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یونانی اثر جو مسلمانوں پہ ہوا وہ سارا اس طرح کا منفی اثر تھا، کیونکہ یونانیوں سے جو فکر مسلمانوں نے لی وہ صرف یعنی شروع میں تو لی لوگوں نے، لیکن بعد میں اس کی تنقیح ہوئی. نہ صرف یہ کہ یعنی اشعریوں نے تنقیح کی، معتزلہ نے خود تنقیح کی، گو کہ وہ اس سے متاثر ہوئے، لیکن وہ یونانی فکر کے نقاد بھی تھے. اور پھر امام غزالی نے کی، اور پھر علماء نے کی، اور محدثین نے کی، اور انہوں نے بالکل ایک نیا فلسفہ پیش کیا، جیسے جس کے دائی جو ہیں حنبلی اور امام ابن تیمیہ اور دوسرے افکار ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کے یہ جو دعوے ہیں کہ مسلمانوں پر علم کلام کے زیر اثر ان کا قرآن کا فہم جو ہے محدود ہو گیا، تو یہ بالکل ایک لاغو اور بے معنی دعویٰ ہے، اور بالکل یعنی ایک کسی گہرے مطالعے پہ مبنی نہیں. تو یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.